اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لو بھائی۔ روزے کی اہمیت اللہ کی نظر میں زیادہ کیوں ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ روزے کی اہمیت اللہ کی نظر میں زیادہ کیوں ہے۔ اصل میں باقی عبادات جو ہے نا، ان میں ایک کلمے کے علاوہ سب عبادات میں اناؤنسمنٹ ہے کہ نماز کو جاتے ہوئے لوگ آپ کو دیکھیں گے، حج کو جاتے ہوئے دیکھیں گے، زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھیں گے، مگر روزہ ایک ایسی چیز ہے جو 4 پلرز ہیں کہ خفیہ عبادت ہے۔ اس کا پتہ صرف اللہ کو ہے یا بندے کو ہے۔ آپ چھپ کے بھی کچھ کھا سکتے ہو، وضو کرتے ہوئے بھی پانی پی سکتے ہو، مطلب یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، اسے پتہ ہے کہ میں اسے اجر دوں گا، تو اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ فرشتوں کو اللہ کہتا ہے کہ 700 گنا تک تم اجر لکھتے چلے جاؤ، اس سے ہی بڑھا کے، مگر روزے کے معاملے کہتا ہے تم رک جاؤ، میں اپنا آپ دیکھوں گا، روزے کا اجر میں خود دوں گا۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے بیچ کی چیز ہے، اس لیے اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں زیادہ ہے، اور اسی لیے اس نے جنت کے جو دروازے ہیں ان میں بھی روزہ داروں کا الگ دروازہ بنایا، اور ان کی بڑی اہمیت ہے روزہ داروں کی۔ کسی بہن کا سوال ہے، میرے والد بیمار رہتے ہیں، کیا ان کے روزے میں رکھ سکتی ہوں؟ ان کا سوال یہ ہے والد بیمار ہیں، کیا روزے بیٹی رکھ لے؟ کہ نہیں بھائی، زندہ آدمیوں کے روزے کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا، اسے تو خود ہی رکھنے پڑیں گے یا پھر فدیہ دینا پڑے گا۔ اگر اتنا معذور ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ کسی بھائی کا سوال ہے، کیا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے؟ یہ بیکار کی باتیں اڑی ہوئی ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کیا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں؟ بالکل نہیں ٹوٹتا بھائی۔ صرف نبی نے اونٹ کا گوشت کھا کے کہا تھا کہ اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لیا کرو، یہ نہیں کہا تھا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن مستحب ہے اگر آپ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لیں، اور اگر نہیں کرتے تو وضو آپ کا تب بھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ تو باقی کوئی سا بھی گوشت کھاؤ آپ، کوئی وضو نہیں ٹوٹتا آپ کا۔ مرد کو قوام کیوں کہا گیا ہے؟ کیا عورتوں کو اسلام عورتوں کو کمزور بتاتا ہے؟ ان کا سوال ہے مرد کو قوام کیوں کہا گیا ہے، کیا عورتوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے؟ بھائی قرآن کی آیت ہے کہ مرد جو ہے وہ قوام ہیں عورتوں پہ، اس میں ساتھ میں اس کی علت بھی بیان کر دی اللہ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہیں مال کما کے لاتے ہیں اور اپنا گھر چلاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں پہ۔ یہ 2 وجہ مین ہیں قوام ہونے کی مرد کے۔ ایک تو اس کے اللہ نے فزیکلی اسے وجود طاقت والا دیا عورت کے مقابلے، اسے جو جسم دیا، جو اسے اعصابی برتری دی، یا جو اسے طاقت دی، وہ عورتوں سے زیادہ، کیونکہ یہ اللہ کی کائنات ہے، اسے پتہ ہے کہ اسے کس طرح سے چلانی تھی، تو اس نے 2 طریقے کے انسان رکھے، ایک مرد ایک عورت، ایک کو تھوڑا طاقتور ایک کو کمزور۔ اسی لیے اسے قوام کہا کہ گھر چلائے گا مرد۔ اللہ نے عورت پہ کوئی ذمہ داری گھر چلانے کی نہیں ڈالی۔ جو آج لوگ اپنی بہنوں، بیٹیوں یا بیویوں سے کام کراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، بنا 2 پہیوں کے چلے گاڑی نہیں چلتی، دونوں کو کمانا پڑتا ہے، سب بیکار کی بات ہے، شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ کوئی مجبوری ہو عورت کو کام کرنے کی منائی نہیں ہے، مگر صرف شوقیہ کہ ہم نے ایجوکیشن حاصل کری، اس کا فائدہ کس طرح اٹھائیں یا اس سے ارنی ہوگی، سب بیکار کی بات ہے، اور بہت بڑا نقصان کر رہی پوری دنیا عورتوں کو کام پہ لگا کے۔ بچوں کی آپ حالات دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں۔ علم تو حاصل کر رہا ہے وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے، ہمارے پاس ڈگری ہو۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت ہوتی تھی وہ بالکل ختم ہے اب، صرف اسی وجہ سے کہ عورتیں اپنے بچوں کی وہ تربیت اور وہ دیکھ بھال نہیں کر پا رہی، اور جو بچہ کچا معاملہ تھا وہ موبائل نے تباہ کر دیا۔ ہر عورت کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، وہ کیا بچوں کی تربیت کر لے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں آپ کو اگر ان کی تصویر کشی کروں کہ چکی پیس رہی ہیں، بچے جو ہیں وہ گود میں ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حضرت حسن اور حسین کے کانوں میں قرآن کی تلاوت پہنچ رہی ہے اور چکی پیسی جا رہی، دودھ پلا رہی قرآن کی تلاوت۔ اب آپ اندازہ کرو کہ کیسی مائیں تھیں وہ اور آج کی مائیں کیسی ہیں۔ اور مردوں کو جو قوام کہا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ
مرد عورتوں پہ ظلم کرنے لگے، جو آج بہت سارے کیس جو جہالت کی وجہ سے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھو نبی نے آخری خطبے میں بھی اور بالکل وصال مبارک کے ٹائم بھی یہ بات کہی کہ عورتوں کا خیال رکھنا، یہ تک کہا کہ یہ کمزور ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں تم نے اللہ کے نام پہ حلال کیا ہے، مطلب تشدد نہیں کرنا ان کے اوپر۔ اور آج سب سے زیادہ تشدد عورت پہ ہو رہا ہے۔ میرے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ میں یہ بات کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی دن ایسا جاتا ہو کہ میں رو کے نہ جاتا ہوں ان بچیوں اور ان عورتوں کے ساتھ۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میرے رسول کی امت کی بچیوں کا یہ حشر ہے، جب آخری وقت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کر کے گئے۔ دیکھو عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، یہ فرمایا کہ رسول اللہ نے کہ اسے ٹیڑھا ہی رہنے دینا، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ یہ بہت محبت، شفقت کی اور انسیت کی چیز ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے محبت کرتے تھے عورتوں کی، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، بہن کی، بیٹی کی، جب بیوی کی۔ ایک بار سعودی عرب میں تھا نا کہ جب ویسے سواریاں تھیں نہیں، اونٹوں پہ جایا کرتی تھی عورتیں بھی، ایک وہ قندیل مطلب اس طرح کی، جیسے آج کل یہ ڈولی وولی ہوتی ہے نا، اس طرح کی ڈولی ہوتی تھی اور انہیں اونٹ پہ رکھ دیا جاتا تھا اور اونٹ لے کے چل دیتے تھے۔ ایک سفر میں عورتوں کو ایک اس میں بٹھایا اونٹ کی پیٹھ پہ، اسی ڈولی میں، اور وہ اونٹ تیزی سے لے جانے لگا اونٹ والا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پتہ لگا اس میں عورتیں ہیں تو الفاظ دیکھیے کیا ادا کیے کہ بھائی انہیں دھیرے دھیرے چلا، اس میں آپ دینے ہیں۔ آپ دینا پتہ کسے کہتے ہیں؟ بلبلوں کو، جو پانی کے بلبلے ہوتے ہیں، یہ ذرا سی ٹھڑک سے پھوٹ جاتے ہیں، اس میں آپ دینے ہیں۔ اس طرح مثال دی کمزوری کی عورتوں کی، اور اتنی دلجوئی کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سارے صحابہ تو یہ کہتے تھے کہ حضور آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان، حضور فاطمہ کو کہتے تھے فاطمہ تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ عائشہ کی ایسی محبت تھی کہ آئے پانی مانگا، عائشہ کو پانی کا گلاس پکڑایا، پیالہ جو بھی تھا، عائشہ ایسے جھوٹا کر دے، اور جب انہوں نے جھوٹا کر دیا تو وہیں ہونٹ لگائے جس جگہ عائشہ کے ہونٹ تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنی محبت کرتے تھے، اور ہم ظلم کرتے ہیں عورتوں۔ تو اس لیے قوام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گھر کا سارا خرچ چلانا ہے، اپنی عورتوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی محبت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ قوام اپنے آپ سمجھ کے ان پہ ظلم کرنے لگو کہ تجھے تو میں سیدھا کر دوں گا، جب نبی کہے گا کہ انہیں سیدھا نہیں کرنا، اور ہمارے جملے ہوتے ہیں کہ میں تجھے سیدھا کر دوں گا، آپ نبی کے خلاف جا رہے ہیں۔ بہن کا سوال ہے، سفید پانی آتا رہتا ہے، وہم کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں، کیا کروں؟ یہ سوال ہے کہ لیکوریا کی شکایت ہے، وہم ہوتا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتی۔ بہت بڑا گناہ کر رہی میری بیٹی، کیونکہ ہمیں شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور شریعت میں صرف حیض کی نمازیں معاف ہیں، لیکوریا کی نمازیں معاف نہیں ہیں۔ آپ کی طبیعت چاہے نہ چاہے، آپ چاہے کپڑا لگا کے رکھیں یا کسی بھی طریقے سے مینٹین کریں، ہر حال میں آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ یہی تو بات ہے، اللہ یہی تو دیکھے گا کہ تم نے کیا آگے رکھا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ آپ کی طبیعت نہیں بیچاری، کس کی طبیعت چاہتی ہے فجر میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے سردیوں میں وضو کرے اور نماز پڑھے؟ پھر بھی لوگ اٹھتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ کو اسی حالت میں نماز پڑھنی ہے۔ آپ ویسے علاج کریں، ویسے تو مرکز کھلے گا 26 اپریل سے انشاءاللہ، تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس دوائیاں ہیں۔ فی الحال 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ بہت زیادہ وزن آپ کا نہیں ہے تو CPA 30 کر کے ایک ہومیوپیتھی کی دوا آتی ہے، وہ 10-15 بوند 3 بار آپ آدھے کپ سادے پانی میں پئیں، افطار میں، سوتے ہوئے اور سحری میں۔ اور پھٹکری کے پانی سے استنجا کریں، پھٹکری ڈال کے تھوڑا سا پانی گرم کر لیں، اور اس میں جب بھی جائیں پیشاب کرنے تو پھٹکری کا پانی لے جائیں، اس میں سادہ پانی ملا کے اس سے استنجا کریں۔ اور اگر وزن زیادہ ہے تھوڑا سا آپ کا تو 50 گرام چنے میں چھلکوں کے بھنے ہوئے روز سحری میں کھا لیا کریں، اس کے ساتھ سحری کے ساتھ میں چھلکوں کے، تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کی سفیدی بند ہو جائے گی اور آپ کو سکون ہو جائے گا اللہ نے چاہا۔ باقی پھر بھی بند نہیں ہوتی تو آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا، اس کا مطلب اندر کوئی انفیکشن ہے، اس کی دوائییں پھر میں اور آپ سے معلوم کر کے اور آپ کی رپورٹ دیکھ کے دوں گا انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ رمضان میں نا اگر تھوڑا بہت بھی کوئی کھائے تو چھاتی میں بھاری پن ہوتا ہے، اور منہ سے رکوع میں جاتے یا نماز پڑھتے وقت منہ میں نا پانی آتا ہے بھر بھر کے، تو اس میں سوال یہ ہے کیا اس پہ اس کا روزہ جاتا تو نہیں رہے گا؟ یہ تو شاید سوال آیا تھا
پہلے بھی آیا تھا، شاید جلن کی وجہ سے روزہ جاتا نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے معدے سے آپ کو جلن اٹھ رہی ہے۔ علاج میں اس کا بتا دیتا ہوں کہ چھوٹی ہرڑ آتی ہے، وہ ہمارے ہاں تو فری آف کاسٹ ہے، اگر عید کے بعد لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ جلن کی دوائی ہم انہیں دیں گے، مگر ہمارے ہاں مین مسئلہ نمبروں کا ہے کہ ہمارا نمبر سسٹم ہے، صبح کو 7 بجے نمبر بٹتے ہیں، تو اگر کسی میں اتنی ہمت ہو تو ہمارے ہاں تو سب کچھ فری آف کاسٹ ہے، ہم ساتھ میں اور دوائیاں بھی جلن کی دیتے ہیں۔ تو 2 چیزیں میں آپ کو بتا دوں جلن کے لیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک تو چھوٹی ہرڑ، اسے آپ تھوڑا سا دیسی گھی میں بھون کے 50-100 روپے کی لا کے اسے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، اور 1 چمچ روز رات کو سوتے ہوئے نیوائے پانی سے لے لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو قبض، ایسیڈیٹی اور بلڈ پریشر وغیرہ کافی کچھ نارمل ہو جائے گا آپ کا۔ دوسرے ایک خدمی کے بیج آتے ہیں، وہ بھی دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائیں، 1 چمچ خدمی کے بیج اگر آپ وہ لے لیا کریں، رات کو بھگو دیں اور صبح انہیں پکا کے ان کو چھان کے اور پانی پی لیا کریں اس کا، تو اس میں تھوڑا سا نمک، تھوڑی سا کالا نمک اور تھوڑی سی ہینگ ڈال لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کا بھی، وہ سحری میں لے لیا کریں۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کر لیں گے تب بھی جلن ختم ہو جائے گی، اور جلن کا وجہ سے روزہ نہیں آپ کا ٹوٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کسی بچی یا بہن کو اگر پڑھایا جائے اس نیت سے کہ وہ خدمت خلق کرے گی، ان کو ڈاکٹر بنے، یہ تو اس میں نہیں آئے گا جو جاب کرانے والی چیز آتی ہے وہ آپ نے بتائی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی بچی کو ڈاکٹر بنایا جائے اس وجہ سے خدمت خلق کرے، تو اس کمرے میں تو نہیں آئے گا کہ ہم اس سے نوکری کرا رہے ہیں، نہیں بھائی، اللہ تک ہماری انٹینشن پہنچتی ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، یہ تو آپ کی ایسی نیت ہے۔ اب آپ دیکھو نا، جب جہاد ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ صحابیات کو لے جاتے تھے جو نرسنگ کا کام جانتی تھی، جو صحابہ کو زخم لگتے تھے۔ سلیم نام کی ایک لیڈی تھی، ان کا نام آتا ہے، مطلب کئی عورتوں کے نام آتے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرسنگ کے لیے ساتھ لے جاتے تھے، وہ ڈاکٹری تو کرتی تھی ان کی، اس ٹائم کے حساب سے پتے باندھ دیے پیس کے، یا راکھ، ٹاٹ کی راکھ جلا کے زخم میں بھر دی، اس سے زخم بھر جاتا تھا، تو انہیں پتہ تھا کیا کیا چیزیں کام آئیں گی۔ تو یہ تو آپ بڑا کورس کرائیں گے اگر اپنی بچی کو ڈاکٹر بنائیں گے، اور وہ غریب مسلمان یا تمام انسانوں کے کام آئے، جتنی بھی عورتیں ہیں ہندو مسلمان غریبوں کے کام آئے، اور وہ ہماری جو ماں بہنیں دوسروں کے سامنے سطر کھولتی ہیں، وہ پھر اپنی بہن کے سامنے ہی ان کا سارا معاملہ ہوگا، تو یہ تو بہت اجر کا کام ہوگا اگر آپ اسے ڈاکٹر بنا دیتے ہیں۔ آج کل چھوٹے بچوں کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے الٹیاں کا معاملہ بہت، اس وقت بچے بڑے پریشان رہتے ہیں اس دور الٹی گیس کے لیے تجویز۔ اصل میں موسم بڑا خراب ہو رہا ہے، اگر دودھ پیتے بچے ہیں تو ان کی ماؤں کو چاہیے چھوٹی الائچی کھایا کریں صبح شام، اور اپنے لیور کا دھیان رکھیں، اور اگر بچے تھوڑے بڑے ہیں تو انہیں آپ ایک تو منقع دیں، جتنی عمر ہو، 2 سال کا ہے تو 2 منقع، 3 سال کا ہے تو 3 منقع، 5 کا ہے تو 5 منقع صبح شام، اور اگر 1 سال سے کم ہے تو پانی میں گھول کے منقع کو 1 منقع بیج نکال کے پانی میں گھول کے اسے ڈھا کے پلا دیں، الٹیاں لازمی اس کی کم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور بہت زیادہ دھیان کریں، مطلب بے پرواہی نہ کریں اس میں، جب الٹی شروع ہوں فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں۔ ذات میں حدیث ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب وہ قبض کرنے کے لیے ہوئے تو انہوں نے ان کی تاڑا مار دیا تھا، کیا صحیح حدیث؟ بالکل صحیح حدیث ہے بھائی، اصل میں نبیوں سے آگے پوچھا جاتا ہے، اللہ کے حکم سے پوچھ لو، بھی وہ آنا چاہتے ہیں نہیں آنا چاہتے ہیں، نبی سے ثابت ہے بات۔ حضور سے بھی آگے ملک الموت نے معلوم کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، لیکن آپ کو چھوٹ دی اللہ نے کہ آپ چلنا چاہیں چلیں اللہ کے پاس، اگر چلنا نہیں چاہتے تو ابھی آپ جتنے دن رہنا چاہیں، کہ بھائی اگر میں مان لو اور رہوں اس کے بعد کیا ہوگا کہ جی اس کے بعد بھی پھر موت ہی ہے، کہ پھر ابھی لے چل، پورا واقعہ حدیثوں میں آتا ہے۔ تو نبیوں سے پوچھ کے ہی ان کو پھر روح قبض کی جاتی ہے، تو وہاں چوک ہوئی طرح سے، مطلب پوری دنیا کے لوگوں کو بتانا تھا کہ چوک ہو سکتی ہے، اگر اللہ کے حکم کے حساب سے ہم فرشتے نہ بھی چلیں تب بھی انہیں بھی تھوڑا سا اس بات کی سزا مل سکتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے آ کے بنا پوچھے روح قبض کرنی چاہیے، تو پورا واقعہ صحیح حدیث میں ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ایک سوال ہے بھائی کا۔ ہاں 2-4 دن پہلے ایک محفل میں بیٹھا تھا میں، وہاں پہ ایک بھائی کچھ کھا رہے تھے، انہوں نے الٹے ہاتھ سے کھایا، تو کسی بھائی نے ان کو کہا کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کسی صحابی کو دیکھا تھا ایسے، تو انہوں نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھایا کیا کرو، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے دائیں ہاتھ میں کچھ تکلیف ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مطلب تیرا دائیں ہاتھ مطلب کبھی کام ہی نہ کرے،
इस तरह से वाक़या हुआ था कि अल्लाह के नबी को पता चल गया था ये झूठ बोल रहे हैं। तो फिर उन साहब ने कहा कि ये बात तो ठीक है, तो भाई चलो मैं दाएँ हाथ से खा रहा, लेकिन ये तो हुजूर के मिजाज के खिलाफ है बात, ऐसा हो नहीं सकता, हदीस हो नहीं सकती है। कैसी ये इनका सवाल समझिए भाई, ये है कि कोई किसी महफिल में थे, वहाँ बाएं हाथ से खा रहा, जब उसे बताया गया तो ये वाक़या सामने आया कि हुजूर ने इस तरह की बात की। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, हुजूर का मिजाज ये नहीं था कि वो बद्दुआ दें, बिल्कुल मैं भी नहीं मान सकता इस बात को, हुजूर ने बात कही होगी। तो इसलिए वैसे खाना दाएं हाथ से चाहिए, लेकिन अगर किसी की कोई मजबूरी हो तो बाएं हाथ से भी खाया जा सकता है, कोई हरज नहीं है इसमें। लेकिन दाएं हाथ से खाना सुन्नत भी है और सवाब का बाइस भी है। लेकिन ये हदीसों में तो रिवायतों में मिलता है कि उन सहाबी का दायां हाथ पूरी ज़िंदगी मरते दम तक भी काम नहीं करा इसी बद्दुआ की वजह से, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। यार ऐसा है, ये मिजाज ही नहीं है नबी का कि वो बद्दुआ दें इस तरह से, तो मैं तो मानता ही नहीं इस तरह की हदीसों को। देखो मैं तो परसों भी आपको, जब परसों आपके सवाल के जवाब में ये बात कही थी ना कि ये ऑथेंटिक नहीं है बात कि हम टोटल हदीसों को उसी तरह माने जिस तरह कुरान को मानते हैं। अब हो सकता है भाई अब खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि हमारा इल्म इतना तो है नहीं कि हम हर हदीस को मना कर दें कि ये सही नहीं है। हो सकता है सही हो, लेकिन मेरा मन इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैंने सीरत पढ़ी हुई है और नबी को कहा भी गया कि इन जिन्होंने आपके ऊपर पत्थर बरसाए इन्हें 2 पहाड़ों के बीच में पीस दिया जाए, तो नबी ने तब मना कर दिया कि किसी भी तरीके से मैं सिर्फ रहमत बरसाने आया हूँ, मैं किसी पे इस तरह का मतलब ना कभी किसी को बद्दुआ दी नबी ने, इतने इतने जुल्म हुए कभी बद्दुआ नहीं दी। फारसी का एक लफ्ज़ है अरवशक, इसका मतलब क्या क्या होता है? है? अरवशक। अरवशक? भाई मुझे तो नहीं मालूम, फारसी मेरी पढ़ी हुई भी नहीं है असल में, मैं पता करके बता दूंगा आपको, कल को बता दूंगा इंशाल्लाह। सवाल है कि एक बहन को ना कयाम नहीं आते पिछले 4 साल से, 4-5 साल से। तो सवाल क्या है? इलाज पूछना क्या? हाँ, उसे कहना इनका सवाल यह है किसी बच्ची को पीरियड नहीं आते 4-5 साल से, वो क्या करे? 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच खरबूजे के बीज रोज़ रात को दूध से खा ले, कम से कम 1 हफ्ते तक। 7 इंजीर सुबह को निहार मुँह खाए, कलौंजी पीस के रख ले, आधा चम्मच कलौंजी दिन में 3 बार पिसी हुई सादे पानी से खा ले, इंशाल्लाह 4 या 5 दिन में महीना आ जाएगा। पीस के कलौंजी रख ले, आधा चम्मच 3 बार खा ले सादे पानी से। ऐसी हालत में कलाम पाक पढ़ सकते हैं? इनका सवाल यह है, इसकी हालत में कलाम पाक पढ़ सकते हैं? पढ़ तो सकते हैं, छू नहीं सकते। जितना कलाम पाक याद है ज़बानी, ज़बान पाक होती है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि नबी ने मना फरमाया कि जुम्बी और हायज़ा औरत कुरान को ना छुए, मतलब जिन्होंने जिमा किया हो जब तक तहारत हासिल ना कर लें, और जिन्हें हैज़ आ रहा हो वो जब तक तहारत हासिल ना कर लें कुरान को हाथ ना लगाएं। इस भाई का सवाल है, रमज़ान के महीने में भी दुकान से अगर नमाज के लिए जाता हूँ तो वालिद साहब बुरा भला कहते हैं, क्या करूँ, दुकान छोड़ दूँ? बड़ा अच्छा सवाल है भाई। अक्सर देखा गया कि बच्चे अगर नमाजी होते भी हैं तो बाप सख्ती करने लगते हैं उनके ऊपर, बड़ी अजीबोगरीब बात है। मगर मेरा बेटा आपको दुकान भी नहीं छोड़नी और नमाज भी नहीं छोड़नी, गालियाँ खानी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत गालियाँ खाई दीन के लिए। आप मक्की ज़िंदगी अगर देखो तो नबी सजदे में जाते थे तो उनके पीठ पे ओजड़ी रख दी जाती थी ऊँट की। ऊँट या ऊँटनी की ओजड़ी इतनी भारी होती है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो नबी को दीवाना कहा जाता था। आज भी आयत आई है कि मजनून कहते हैं, मजनून दीवाने या पागल को कहते हैं माज़अल्लाह। तो इसलिए अगर ये तो सुन्नत अदा हो रही और बाप की गालियाँ भी आपके लिए तोहफा बन जाएंगी। अल्लाह आपके बाप को हिदायत दे दे, आप उन्हें प्यार से समझाओ, नहीं मानते तो फिर उन्हें गाली देने लो, आप अपनी नमाज ना छोड़ना। ये अक्सर देखा गया है कि जो दीनदार लोग होते हैं ना, उनका दीन के चक्कर में अक्सर दुनिया का नुकसान होता रहता है, और जो दुनियादार होते हैं लोग उनका अक्सर दुनिया के चक्कर में दीन का नुकसान होता रहता है। उनकी नमाज़ें निकल जाएं, उनके रोज़े निकल जाएं, उन्हें परवाह ही नहीं होती जो दुनिया के लोग होते हैं। ये मौसम बहार है, नेकियों की सीज़न है। 3 तरीके के लोग हैं इस सीज़न में भी। एक तो वो हैं जिनका सीज़न नेकियों का है, बहुत नेकियां कमा रहे, कारोबार तक बंद कर देते हैं। दूसरा तबका वो है जो इन्हें काट रहे, बस किसी तरह से थोड़ा सा टाइम मिला तफरी करके काट दी, तो या मैं जो बता रहा हूँ सोशल मीडिया पे बैठ गए खुराफात मचाने, या सो गए कि किसी तरह से कट जाए रमज़ान का महीना। तीसरा तबका वो है जिनका सीज़न वाकई चल रहा है बिजनेस का, कि उन्होंने अपनी नमाज़ों की परवाह है, ना जमातों की परवाह है,
آج میں آپ کو ایک صحابی کی بات بتاتا ہوں جو بہت مطلب اس زمانے کے کروڑ پتی تھے آج کے حساب سے، عبد الرحمن بن عوف۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ کی کامیابی کی وجہ کیا ہے، آپ ان کا جواب سنو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میری کبھی نماز جب سے میرے اوپر نماز فرض ہوئی میری کبھی نماز فوت نہیں ہوئی، مطلب جماعت کی نماز بھی، اور اتنا بڑا کاروبار تھا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سے میں نے کمر بند باندھنا سیکھا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بزنس میں بھی۔ تیسرے، میں نے بزنس میں کبھی بھی کوئی بھی چیز اپنے پاس 3 دن سے زیادہ نہیں روکی، کوئی جانور ہو کچھ ہو۔ ایک بار میرے پاس 3 دن سے زیادہ 100 اونٹ تھے، وہ رک گئے۔ تیسرے دن بالکل لاسٹ ٹائم میں بھی 3 دن پورے ہونے والے تھے، ایک گاہک آ گیا اور اس نے میرے سے پوچھا یہ آپ کے کس ریٹ کی خرید؟ میں نے اسے خرید بتائی، میں خرید کے پیسے دوں گا۔ کہنے میں نے منظور کر لیا کہ مجھے روکنے نہیں تھے وہ، لیکن اللہ نے اس ٹائم میرے دماغ میں ڈالی، کیونکہ بزنس تو دماغ میں تھا کہ بھائی چل ٹھیک ہے اونٹ تجھے میں ریٹ کے ریٹ دوں گا، مگر میں ان کی رسیاں نہیں دوں گا۔ کہنے میں نے سب اونٹوں کی رسیاں کھولی اور وہ 100 رسی ہے، 1 درہم 1 رسی کا ملا مجھے، 100 درہم مجھے فائدہ ہوا اس میں اس ٹائم، مطلب جاتے جاتے بھی اونٹ کی رسی لے لی بھائی نے۔ تو یہ برکت کی بات تھی ان کی کہ انہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ میں نے کبھی بھی بزنس جو ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ سنت ادا کرنے کے لیے، لوگوں کے کام آنے کے لیے۔ اگر ہماری یہ نیتیں ہوں رمضان میں بھی، تو آپ یقین کرو کہ بہترین تاجر کہلاتے ہیں وہ لوگ، جو ایمانداری سے چلیں، سامنے والے کا بھلا سوچیں، اور اس وجہ سے تجارت کریں کہ ہم لوگوں کے کام آئیں گے۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ تو کاروباروں کو بند کرنے کا ہے، نہ کہ اسے بڑھا چڑھا کے آپ سائز دن تھک ہار کے ایسے پہنچیں کہ تراویح نہ پڑھ سکیں۔ اب یہاں کتنے لوگ کم ہو رہے ہیں، دیکھو تراویح سے دور ہے نا، تو وہ سمجھ نہیں رہے کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ یہ محفل دوبارہ تھوڑی مل جائے گی اگلے رمضان میں، اگر ہم لوگ سب زندہ رہے تو پھر اس طرح بیٹھیں گے، ورنہ کہاں مل جائے گی۔ یہ سنگتیں کہلاتی ہیں، سنگت، سار سنگت کہتے ہیں سردار اسے بیٹھنے کو، مطلب سیدھی سچی سنگت ملتی نہیں، اب رہ نہیں گئی، بہت کم محفلیں رہ گئیں، اور اتنی فری ہو کہ آپ سوال کر لو، آپ کسی بزرگ کے یہاں بیٹھ کے دیکھ لو، آپ کو ہمت نہیں ہو سکتی کہ آپ سوال کر لو۔ تو اس لیے بہت فائدہ اٹھاؤ، زیادہ زیادہ فائدہ اٹھاؤ، اور اپنا ٹائم سیو کر کے اسے 1-1.5 گھنٹے کو غنیمت جانو۔ یہ بتا دی میں نے آپ کو بات، کیونکہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، چاہے یہاں 10-20 ہی لوگ ہیں ہم، چاہے مطلب تراویح میں 50 ہی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، 20-30 یہاں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے خوش نصیبی کی بات کہ آپ کو ایسی محفل مل رہی ہے، مجھے بھی ساتھ۔ ان کا سوال یہ ہے ٹخنے دکھنا حرام ہے؟ نہیں بھائی، حرام تو نہیں کہہ سکتے آپ اسے، مگر میرے نزدیک گناہ ہے یہ، کیونکہ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں کہ جو بلکہ حرام کا درجہ بھی کہا جا سکتا ہے بھائی، بالکل، کیونکہ 1-2 حدیثیں تو بہت سخت ہیں کہ جو ٹخنے نہ ڈھکے اس کے ٹخنے دوزخ میں جلیں گے، یہ جو تہمت کو نیچے لٹکائے اپنے ٹخنوں سے، وہ ہم میں سے نہیں۔ داڑھی کے بارے میں ایک بھی حدیث نہیں ہے اس طرح کی، داڑھی کا سوال لوگ کرتے ہیں، ابھی کرا تھا کسی بھائی نے چند دن پہلے، لیکن ٹخنوں کے بارے میں اس طرح کی حدیثیں ہیں، تو اس لیے اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ حالانکہ ساتھ میں اس حدیث میں علت ہے، جب یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، وہ آئے حضور کے پاس اور کان میں کہا حضور میرا تو تہمت نیچے لٹکا رہتا ہے، میرا پیٹ اتنا بھاری ہے کہ رک نہیں پاتا تہمت اوپر، تو حضور نے اسے کہا ابوبکر خاموش رہو، تیرے جیسوں کے لیے نہیں ہے حدیث، یہ تکبر والوں کے لیے ہے، تیرے اندر تکبر نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی احتیاط بہت ضروری ہے اس معاملے میں۔ بالکل، ان کا سوال یہ ہے نماز پڑھتے ہوئے پینچے موڑ لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے بھائی، بالکل موڑ لینے چاہیے، کم سے کم نماز میں تو آپ ٹخنے کھول لیں، ویسے تو 24 گھنٹے آپ کے ٹخنے کھلے رہنے چاہیے جب نبی کا حکم ہے۔ لیکن اس میں جو پاکستان والے استاد ہیں جب یہاں آئے تھے وہ بڑا غضبناک ہوئے تھے اس چیز پہ، انہوں نے کہا تھا کہ یہ دوری وہ ہے اور آپ کو جو ہے یہ دوری وہ اپنا لینی چاہیے، یہ تو یا تو اسے اوپر ہی رکھو ہر وقت یا انہیں نیچے لٹکا کے رکھو، تکبر نہ کرو بس۔ ان کا سوال یہ ہے کوئی بزرگ یہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے رکھو یا پھر نماز میں بھی نہ کرو، بھائی میری سمجھ میں بات نہیں آتی، چاہے میرے استاد ہو یا ان کے بھی استاد ہوں،
میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ بات کرتا ہوں. نبی نے فرمایا کہ نماز میں جو ہے تمہارے ٹخنے جو ہیں، ایک بدو کو نماز میں ٹوکا تھا کہ نماز میں تیرا تیمم نیچے نہیں ڈھلکنا چاہیے. تو کم سے کم نماز میں تو 5 وقت تو کر لو اوپر، اگر ویسے سارا دن نہیں کر رہے. اس ٹائم تو گناہ سے بچ جاؤ جب اللہ کے حضور کھڑے ہو. اچھا، حضور علیہ السلام نے کے اوپر جب وحی کا نزول جو ہے بند ہو گیا تھا کچھ وقت کے لیے، تو حضور پہاڑ پہ چڑھتے تھے. فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں پہاڑ پہ سے کود کے خودکشی کر لوں، لیکن ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا تھا اور وہ مجھے جھنجھوڑتا تھا. اور اس کے بعد میں اللہ نے ایسا کام کرنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور فضیلت بڑھائی کہ میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں اور نہ میں نے تجھے چھوڑا، میں نے تجھے فضیلت عطا فرمائی. تو اللہ کے نبی ایک طرف تو حرام کہہ رہے ہیں کہ خودکشی کرنا، اور کہاں دل میں خود وسوسہ آ رہا ہے اللہ کے نبی. ان کا سوال یہ ہے نبی کے دل میں وسوسہ آتا تھا خودکشی کا کہ جب وہی بہت دیر تک نہیں آتی تھی، اور ایک طرف حرام کہا قرآن نے اور ایک طرف نبی کے دل میں وسوسے آ رہے. اصل میں جو حرام کی آیت ہے وہ بعد میں آئی خودکشی کرنے کی، اور وہ وسوسہ تھا اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں شیطان نے بات ڈالی، تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا نہیں. تو کوئی کام ایسا برا دماغ میں آ جانا جب تک حکم بھی نہیں آیا تھا تو کوئی اس میں اس کی بات نہیں ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں اس طرح کی بات آئی اور وہ پھر بھی رکے رہے، ایسے بہت واقعے ہیں، ایک واقعہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نوجوان تھے، وحی کا نزول بھی نہیں ہوا تھا، تو ایک جگہ پتہ لگا کہ کہیں تماشا ہو رہا ہے، لڑکے اکٹھے ہو رہے ہیں، کچھ عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں، کئی میلہ ویلا تھا. تو حضور اپنے دوستوں کے ساتھ چل دیے، تو ایک چبوترے پہ آرام کرنے بیٹھے تو حضور کو وہاں غشی آ گئی، نیند آ گئی. باقی اور لڑکے چلے گئے، حضور وہاں سوتے رہ گئے، کیونکہ اللہ کی نگرانی میں حضور بچپن سے پل رہے تھے. تو جب لوٹ کے لڑکے آئے تو وہیں سوتا ہوا پایا حضور کو، اور پھر اٹھا کے ساتھ لے گئے. تو حضور نے وہاں بچا لیا، اس خرافات حضور کو بچا لیا گیا خرافات سے. تو ایک بار ایسا ہوا جب یہ توضیع ہو رہی تھی اس کی، دوبارہ سے شہید کر کے کعبے کو بنایا جا رہا تھا، تو پتھر ڈھو کے بچے تھے حضور، میرے خیال میں ہوں گے 8-10 سال کے، وہاں توق پہنے جاتے ہیں، تو بچے جو ہیں وہ اپنے توق میں پتھر بھر کے کعبے تک پہنچا رہے تھے. مطلب توق جو ہے اچھے خاصے بھاری ہوتے ہیں وہ کپڑے کے، مطلب جو ہمارے یہاں ٹیریکاٹ کہلاتا ہے اس ٹائپ کے چوگا، تو اس میں بھر کے، تو نیچے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا بچوں کے، تو 8-10 سال کے بچے تھے، تو جو اوپر کرتے تھے تو وہ اپنا برہنہ ہو کے بچے اور پتھر کعبے تک لے جا رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوشش کی، تو وہاں پھر انہیں وہاں بھی غشی آ گئی اور حضور کو برہنہ نہیں ہونے دیا اللہ نے. تو حضور کی جو نگرانی اللہ کرتا تھا، اس طرح کے خیال آئے بھی تب بھی عمل نہیں ہو سکتا تھا اس پہ، کیونکہ نبیوں کی نگرانی اللہ خود کرتا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ شرٹ کی سلیوز اگر فولڈ کر کے نماز پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ شرٹ کی سلیو موڑ کے اگر نماز پڑھیں تو کیا ہو جاتی ہے؟ نماز تو ہو جائے گی، مگر یہ مکروہ نماز ہوگی، کیونکہ نبی نے منع کیا کپڑوں کو موڑ کے یا بالوں کو موڑ کے نماز پڑھنے سے. تو آپ کھول کے نماز پڑھیں، اگر مڑی بھی ہو نماز کے بیچ میں بھی دھیان آ جائے تو کھول لیں، جیسے آپ کھجاتے ہیں ایسے ہی اپنی آستین نے کھول لیا کریں. اور اگر ٹی شرٹ ہو اور اس کی پہلے ہی آستین نہ ہو؟ اور اگر ان کا سوال یہ ہے اگر ٹی شرٹ ہو اس میں نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی بھائی. اصل میں وہاں سوال دوسرا ہے موڑنے کا، حضور نے موڑنے کو منع کیا اور سطر بتا دیا. نماز میں جو آپ کا سطر ڈھکا ہونا چاہیے، مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، اور نماز کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صحابہ کو کندھے بھی ڈھک لیا کرو. تو اگر آپ کا بازو والا بنیان بھی ہے نا اور آپ اس میں نماز پڑھ رہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. تو ہاف سلیو کی شرٹ تو پھر اس سے بہتر ہے. اچھا، ایک سوال یہ ہے میرا کہ کوئی نیت باندھتے ہوئے نماز میں کوئی آدمی تو جو ہے مطلب کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، انگوٹھوں کو لگاتا ہے کانوں کی، اور کوئی کاندھے تک، کوئی سینے تک، تو یہ تینوں طریقے صحیح ہیں یا ضروری ہے کانوں تک لے کے جانا؟ ان کا سوال یہ ہے کانوں تک ہاتھ لگانا نیت کے ٹائم صحیح ہے یا کندھے تک بھی؟ ویسے بھی اصل میں سب طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. ویسے جو صحیح طریقہ ہے وہ کانوں تک ہاتھ لگانا ہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں پچھلے تمام گناہوں سے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اور مجھے قبول فرما لے، اور میں نیت باندھ رہا نماز کی تیرے حضور کھڑا ہو رہا. تو اصل تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کانوں کی جو یہ ہماری پنلی ہوتی ہے نا ملائم، انہیں چھو دیا کریں، زیادہ بہتر ہے، سب سے سیف سائڈ یہ ہے. ایک سوال یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ابلیس کو یہ کہا کہ آدم جا کے سجدہ کر، اس نے انکار کر دیا،
اور یہ کہا کہ پھر کہا کہ تو نکل جائے یہاں سے، وہی بات. اور ابلیس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرے بندوں کو بیٹا ہوں، بس چند بندوں کو چھوڑ کے میں خاندان کو بتا دیتا. چند بندوں کا ذکر کرا اس نے. تو کیا اس کو اتنا علم تھا کہ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں جب اللہ نے شیطان کو نکال دیا تو انہوں نے چیلنج کیا اللہ کو کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو اور وہاں چند بندوں کا ذکر ہے، وہ شیطان نے نہیں کہا چند بندوں کو، بلکہ وہ اللہ کی شان ہے. جب اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اور انہیں برگلاؤں گا، تو اللہ نے کہا برگلا لے، لیکن تم میرے جو مخلص بندے ہیں نا، چند بندے انہیں نہیں بہکا سکے گا. وہ اللہ کی شان ہے. اللہ نے کہا کہ تو میرے مخلص بندوں کو، تو جو چند بندے ہیں وہ مخلص ہیں، وہ اللہ کی شان ہیں جنہیں اللہ نے اپنی طرف کر لیا. اب جو اس کے بہکاوے میں نہ آیا وہی مخلص ہے، وہی اللہ کا بندہ ہے. تو اخلاص جو ہے وہ ہر عبادت میں اسی لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی شان والے بندے ہیں، کہ جو مخلص بندے ہیں وہ ہوں گے تھوڑے سے، اس کا مطلب جنت میں بہت کم لوگ جائیں گے؟ بہت کم. بھائی اربوں خربوں کی دنیا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے ایک آیت میں کہ نیک ہمیشہ سے کم رہے. جنتیوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جو اولین لوگ ہیں، جو پچھلے لوگ ہیں، ان میں بہت کم لوگ ہیں جو جنتی ہیں. قرآن کی آیت ہے. تو اللہ کرے ہم لوگ جو ہے جنتیوں میں شمار ہوں. اچھا، اللہ کر یوسف دے. علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں پڑھتے ہیں، یہ اسی بات میں سے ایک بات نکلتی ہے کہ یوسف بہک جاتا اگر ہم اس کو نہ بچاتے، تو اللہ تعالیٰ تو پھر ہمارے اوپر بھی کرم کر سکتا ہے، گناہوں سے بچا دیں. ان کا سوال یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ یوسف بہک جاتا اگر ہم اس کی نگرانی نہ کرتے یا اسے نہ روکتے. بالکل وہی تو میں سمجھا رہا ہوں تمہیں کہ نبیوں کی جتنی بھی نگہداشت ہوتی ہے وہ اللہ اپنی نگرانی میں انہیں آگے بڑھاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے انہیں کسی نہ کسی اشارے سے روک دیا، ورنہ جس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ زلیخا نے کیا تھا، بڑے سے بڑا جو کوئی بھی متقی پرہیزگار ہو وہ بھی پگھل جاتا. تو بالکل جب وہ ان کے ساتھ کر سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی کر سکتا ہے. یار ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا مالک ہے. اگر آپ کو واقعی اس سے محبت ہے اور آپ کو اس سے تعلق ہے تو آپ یقین کرو خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمارا مالک ہے. ہم اپنے خود مالک نہیں ہیں، ہم خود مختار نہیں ہیں. ہمیں ہدایت دینے والا، ہماری رہنمائی کرنے والا، ہماری حفاظت کرنے والا، ہمارے بچے پالنے والا، ہمیں پالنے والا کوئی ہے. لیکن ہمیں محسوس ہونا چاہیے، ہمارا تعلق ہونا چاہیے، ہمیں یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے، جیسے یوسف کو تھا، جیسے انبیاء کو تھا. آپ یقین کرو، اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ ہے اور وہ میری نگہداشت کرتا ہے تو آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا کوئی. کسی قسم کا خوف آپ کو ہو نہیں سکتا اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ اللہ میرا ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم زبانی کہتے ہیں. جن کا اللہ ہو جاتا ہے، دیکھو میں نے ایک حدیث قدسی پڑھی تھی کہ تو جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. اگر تو وہ کرے جو اللہ چاہتا ہے تو پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے. اگر ہم واقعی اللہ کے ہو جائیں تو پھر وہ سب کچھ ہونے لگے گا کہ جو ہم چاہتے ہیں. لیکن ہمیں پہلے قرآن میں یہی تو کہا اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 یا 156 شاید، کہ میں تمہارے قریب ہوں. ان سے کہے نبی کہ یہ مجھے پکاریں، میں ان کی سنتا ہوں، مگر یہ بھی تو میری سنیں. اب ہم اپنی تو لسٹ پکڑائے رکھے ہیں اللہ کو کہ اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. اللہ نے جو ہمیں لسٹ پکڑا رکھی قرآن میں، ہم تو اس کی تو کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ کی لسٹ بھی تو ہے، ہمیں اس کی بھی تو ماننی ہے. اگر ہم واقعی اللہ کی مانتے ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ چاہنا بھی پڑ جائے، کیونکہ ہمیں تو چاہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑنے کی، بن مانگے ملتا ہے الحمدللہ. ایسے مثالیں میرے سامنے ہیں. نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ کوئی بیماری آتی ہے بڑی، آوے بھی تو ایسے ٹل جاتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکال دیا آپ نے. تو اس لیے اب آپ اللہ کے ہو کے فخر کرنا شروع کرو کہ ہاں میرا مالک ہے، میں خود مالک نہیں ہوں. اپنے آپ کو مالک نہ سمجھو ہر چیز کا، ہر چیز میں کہ ہاں میرا نگہداشت کرنے والا ہے، اس نے اپنے بندے لگائے ہوئے ہیں میری. اب دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بھیجا؟ ہمیں شریعت دینے کے لیے. اللہ نے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. آپ جنہیں استنجے کی عادت ہے انہیں استنجا نہ ملے کسی سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، آپ اسٹیچر پہ پڑے، آپ ہاسپٹل میں پڑے، اندر کی بے چینی یا پریشانی سمجھنا اپنی آپ کہ کیا دقت آتی ہے یار، صرف ایک استنجے کی وجہ سے.
کیا طہارت دی اللہ نے ہمیں. آپ ہم بستری کریں, آپ کو احتلام ہو جائے, جوان بچے ہیں, اور آپ کو نہانا نہ ملے, کچھ دیر تھوڑی دیر آپ اپنے کسی کام میں لگ گیا, کوئی باہر آ گیا, کیا ہوتا ہے آپ کے اندر؟ آپ کا ایمان کیسے مطلب آپ کو اس طرح کرتا ہے, جھنجھوڑتا ہے اندر سے کہ بھئی کیسے پھر رہا یار تو. تو یہ بات کیا ان لوگوں میں ہے جو ایمان والے نہیں ہیں؟ یہ وہ نعمتیں ہیں جو میں آپ کو یاد دلا رہا کہ اللہ نے آپ کو وہ چیزیں دی ہیں جن کی آپ کو ویلیو نہیں پتا, اور کس قدر آپ کو. جب متطہرین لفظ آیا نا قرآن میں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ متطہرین جو ہے یہ کون لوگ ہیں, تو نبی نے اتنا آسان انہیں بتایا کہ جو ڈیلا یوز کرتے ہیں استنجے کے بعد, اس کے بعد پھر جب پانی ملے پانی یوز کرتے ہیں, وہ متطہرین. مطلب اتنی طہارت حاصل کرتے ہیں, اتنی پرواہ کرتے ہیں اپنے پیشاب کی بھی اور اپنی استنجے کی, ان کے دماغ میں ہر ٹائم پاکی رہتی ہے. ایسے لوگ. ایک سوال ہے, اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے اور اتنا نہ ہو کہ فدیہ بھی نہ دے سکے, تو اس پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ ان کا سوال یہ ہے, کوئی اتنا ضعیف یا اتنا بیمار ہے جو روزے نہیں رکھ سکتا, اور اتنا غریب بھی ہے کہ وہ فدیہ بھی نہیں دے سکتا. یہ سوال شاید آ چکا 2-3 دن پہلے. تو بھائی دیکھو, اس کے لیے تو یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے بہت مشہور, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. بیماری اسے دی اللہ نے, غریبی اسے دی اللہ نے, اگر اس پہ روزے بھی نہیں رکھے جا رہے اور اس سے فدیہ بھی نہیں دیا جا رہا تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ اسے معاف کرنے والے ہیں, وہ بہت رؤوف الرحیم ہے, غفور الرحیم ہے. انشاءاللہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی, اللہ نے چاہا تو. حالات اللہ کو پتہ ہے سارے. مسرور بھائی کا جو پچھلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام پہ اللہ نے رحم کیا, تو ہم پہ کیوں نہیں دیتے؟ مطلب ہم عام آدمی ہیں, تھوڑا سا سوال. ہم پہ ہم تو عام آدمی ہیں. ہاں, اللہ کے نبی جو تھے پیغمبر, ان کو تو اللہ پروٹیکٹ کر رہا اور بچا رہا برائی سے, شیطان سے بچا رہا, تو ہمارے اوپر بھی رحم ہو سکتا ہے. بالکل. میں نے جواب تو دیا, وہ کیوں نہیں کر سکتا, ہم پہ کرتا ہے بھائی. آپ یقین کرو, بس دیکھو, حالانکہ بہت پرسنل بات ہے میری یہ, جب میں بہت زیادہ بگڑا ہوا آدمی تھا, مگر میں آج بتا ہی دوں آپ کو. ایک بار مجھے ایسا موقع ملا پنجاب میں کہ ابھی شادی میری ہوئی نہیں تھی, مجھے موقع ملا کسی لڑکی کے ساتھ جانے کا. لڑکی ہم نے لے لی ساتھ, 2-3 لڑکے تھے ہم ساتھ. میں آج وہ بات بتا رہا, زندگی میں پہلی بار. اب ہم چل دیے رات میں, ہم چلے تھے ہماچل سے اس لڑکی کو لے کے, اور ہمیں امبالہ رکنا تھا ایک ہوٹل میں. آگے راستے میں جنگل میں گاڑی خراب ہو گئی. کبھی زندگی میں یہ کام میں نے نہ کرا, نہ سوچا, نہ وہ ہوا. اس دن پتہ نہیں کس برگلانے میں آ کے میں چلا گیا. آپ یقین کرو, بالکل اچھی خاصی نئی گاڑی جو ہم لے کے چلے, کم سے کم 20-25-30 کلومیٹر چل بھی دی وہ, اس کے بعد وہ خراب ہو گئی. ٹھیک ہی نہیں ہو کے دی, ہوٹل تک پہنچ ہی نہیں پائے, فجر ہو گئی. ایک بار اور ایسا ہوا کہ میں, یہ انہی دنوں کی بات ہے, آس پاس ہی کی بالکل, یہ میں آپ کو بتا رہا سن 80 کے قریب کی باتیں سب, جب میں نیا جوان ہوا تھا, 18-19 سال عمر تھی, کہ ایک بلیو اسٹار کر کے ایک کیبرے کا ہوٹل تھا, یہ منٹو برج ہے دلی میں, بالکل خاص. وہیں ہم نئی دلی اسٹیشن سے نکل کے جب ہم کرول اس کی کنیٹ پلیس کی طرف جاتے ہیں, بائیں ہاتھ پہ اوپر پہاڑی سی تھی, اس پہ تھا وہ. 250 روپے اس ٹائم اس کا ٹکٹ تھا, اور 250 روپے کا کھانا ملتا تھا. مطلب کولڈ ڈرنک وغیرہ اس ٹائم تھی تو 3 روپے کی کولڈ ڈرنک, لیکن وہاں 50 روپے کی, اور ایک آدھا سینڈوچ یا کوئی سموسہ وغیرہ, وہ 250 روپے میں وہ ناشتہ دیتے تھے. اور بالکل برہنہ لڑکیاں آ کے وہاں ناچتی تھیں, اور ہر ایک کی ٹیبل پہ آتی تھی. جب ہمیں پتہ لگا, شوق میں بھی چل دیا, ایک صاحب اور میرے ساتھ تھے. آپ یقین کرو, اس نے اوپر جب سامنے اسٹیج پہ آ کے بالکل ہماری ٹیبل کے سامنے آ کے اس نے جب اپنا پہلا کپڑا اتارا, تو میری چھوٹی بہنیں تھیں. میں کیمرے کے سامنے بات کہہ رہا, مجھے اپنی چھوٹی بہنیں نظر آ گئیں اس میں, اور مجھے لگا کہ میری بچی کپڑے اتار رہی ہیں. اور میں وہاں سے بھاگا اٹھ کے, مطلب تڑپتا ہوا اندر سے کہ میں کیا حرکت کرنے جا رہا تھا. ابھی وہ برہنہ ہوئی نہیں تھی, پہلا کپڑا اتارا تھا اس نے. تو جب میں گیٹ تک پہنچا, اچھے خاصی دور گیٹ تھا, تو وہ گیٹ کیپر میرے اوپر ہنسا, بھائی کہاں جا رہے ہیں, پیسے تو وصول کر لو, میں نے کم سے کم کھا ہی لو. میں نے کسی قیمت پہ بھی نہیں, میں 1 سیکنڈ نہیں رک سکتا یہاں. مطلب اس ٹائم سے میری تربیت شروع ہو گئی تھی الحمدللہ.
تو جب اللہ کسی کو روکنا چاہتا ہے نا، جو قرآن کی ایک آیت ہے، جسے چاہتا ہوں کھینچ کے اپنا کر لیتا ہوں، میرے ساتھ وہ ہوا کہ مجھے اللہ نے حرام سے ہی بچائے رکھا شروع سے ہی. میں ایسے میرے ساتھی تھے جو اسکول کے کالج کے لڑکے تھے، سارے پنجابی، اکیلا مسلمان تھا میں. تو ایک دن تو ایک سردار نے قسم کھا لی کہ آج اسے شراب پلا کے رہیں گے. تو ایک لڑکا میرا دوست تھا اروڑا، پنکج اروڑا، وہ اب بھی ہے نجی آباد میں. اس نے، وہ سب سے لمبا تگڑا تھا، وہ کھڑا ہو گیا چاقو لے کے کہ کون اسے شراب پلاؤ گا، میرے سامنے آ جاؤ، میرے بھائی کی شادی میں آیا ہوا ہے. جب یہ نہیں پیتا تو کسی کی ہمت نہیں ہے. 8-10 لڑکے وہ تیار تھے میرے ہاتھ پیر پکڑ کے میرے منہ میں شراب ڈالنے کو. تو اس طرح حفاظت کرتا ہے اللہ اگر چاہے تو اس لیے نبیوں کی حفاظت وہ کرتا ہے، ہماری بھی وہ حفاظت کرتا ہے. ہمارے اندر جو ہے وہ بس کچھ بات ہونی چاہیے، ہمیں لگنا چاہیے کہ وہ ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں. جبھی تو میں کہتا ہوں 2-4 بار دن میں ضرور کہا کرو اللہ آئی لو یو، اللہ آئی لو یو، تو میرا میں تیرا، تو میرا میں تیرا. ضرور مانگا کرو اللہ مجھے پاک کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے صاف کر دے، اللہ تو پاک ہے، میرے اندر بھی پاکی. یہ پاک مہینہ ہے، اس ٹائم مانگنے کا بہت الحمدللہ بہت وہ ہے. تو آج میں نے تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتا دی جو شاید پہلی بار آج میں نے. ٹائم زیادہ ہو گیا، باقی کل سوال ہے کریں. میرا، ہاں سوال ہے کیا، ایک انگلینڈ کے عالم ہیں، تو ان کو کسی ایک لڑکے نے سوال کیا اور وہ رونے لگے سوال کی وجہ سے. ان کے پاس انٹرنیٹ پہ ایک سوال آیا آن لائن. اس لڑکے نے کہا کہ ہم کھانے کے بعد جو میٹھا کھاتے ہیں سچ میں سنت ہے یا پھر بنائی ہوئی بات ہے. تو اس بات پہ رونے لگے اور انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد جواب دیا کہ میں سنت بتاؤں آپ کو، سنت یہ ہے کہ آپ 3 مہینے 2 مہینے فاقے کرو. کہ ہم ان چیزوں پہ سوال کرتے ہیں کہ بھٹی کھانا سنت ہے، کیلا کھانا سنت ہے. تو سنت یہ ہے کہ کھجور کھاؤ، 2 کھجور کھاؤ یا 3 کھجور کھاؤ، اوپر سے پانی پی لو اور آپ 1 مہینہ گزار دو، یہ سنت ہے. ہمارا چرچا یہ جو تم بات کر رہے ہیں نا، میں نے کل بتایا تھا ستمبر سے روزے فرض ہوئے اور پیچھے کو چلے تو پھر ستمبر سے پہلے اگست آیا، پھر جولائی آیا اور جون تک روزے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور پورے جتنے بھی دن گزرے ہیں کسی دن تھوڑا بہت کھانے کو مل جائے، ورنہ یہی تھا 2 یا 3 کھجوریں اور پانی، ان پہ روزہ رکھا کرتے تھے. یہ سحری تھی نبی. تو ہمیں میٹھا کھانے کی سنت، بکرے کا گوشت کھانے کی سنت یہ تو یاد ہے. یہ یاد نہیں ہے کہ پورے مہینے چولہا نہیں جلے تھا رمضان میں. یہ یاد نہیں ہے کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلے تھا. کئی بار ستو پہ یا پانی پہ یا کھجوروں پہ رہتے تھے. لیکن ہمیں نہیں کہہ کے گئے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، ہمیں جتنا زیادہ استطاعت کے حساب سے، کیونکہ سب نفلی چیزیں ہیں. نفل کے بارے میں نبی نے کہا کہ اپنی استطاعت کے مطابق فیصلے کرو. جو فرض ہیں انہیں کسی طرح سے بھی نہ چھوڑو، انہیں دانتوں سے پکڑ لو. لیکن جو نفل ہیں ان کے معاملے میں اپنے اوپر اتنا ہی طے کرو معاملہ جتنا کہ تم کر سکتے ہو. کم شروع کرو، بڑھاتے چلے جاؤ، لیکن بہت زیادہ طے کرنے کے بعد پھر کم نہیں کرنا. تو اس لیے محتاط رہو. نفلوں کی آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، فرضوں کی آپ کی پکڑ ہوگی. اپنے فرضوں کو پورا رکھیں. نبی کی سنت تو یہ بھی ہے کہ نبی نے کبھی زکوٰۃ اپنے اوپر واجب نہیں ہونے دی. اتنا مال آیا ریوڑ کے ریوڑ اور بانٹ دیا کرتے تھے. نبی کی سنت تو یہ بھی ہے کہ نبی نے کبھی داڑھی کا معاملہ جو ہے وہ کبھی نہیں منڈوایا. داڑھی رکھنا، ٹکنے کھولنا نبی کی سنت. تو بہت ساری سنت ہیں. اپنی بہن بیٹیوں کی بے انتہا توقیر کرنا. تو اگر ہم ان سنتوں پہ آئیں گے، پتھر کھانا نبی کی سنت، گالیاں کھانا نبی کی سنت، اوجڑی رکھوانا کندھے پہ نبی کی سنت، پیبند والے کپڑے پہننا نبی کی سنت، اپنے جوتے خود گانٹنا نبی کی سنت، اپنی بیویوں کے ساتھ چولہے پہ کھانا پکوانا نبی کی سنت، برتن صاف کر دینا نبی کی سنت، گھر کا کوڑا اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالنا نبی کی سنت. اگر میں سنتوں پہ بات کرنا اگر شروع کر دوں گا 1 گھنٹہ گزر جائے گا، ختم نہیں ہونے کی انشاءاللہ. اس لیے جتنی معلومات ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو، آپ سنت پہ ہو. بہت زیادہ تحقیق، بہت زیادہ معلومات ہونے کے بعد اگر آپ عمل نہیں کرتے تو پھر پکڑ میں آؤ گے. ایک تو چھوٹے سوال ہے، ایک بھائی ہیں ڈاکٹر ہیں، کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، کچھ بتائیں کہ کم پڑھ سکوں اور اجر زیادہ مل جائے. ان کا سوال یہ ہے ڈاکٹر ہے کوئی، انہیں ٹائم نہیں ملتا اپنی ڈیوٹی سے قرآن پڑھنے کا، کچھ ایسا عمل بتا دیں کہ جو کم پڑھ کے اجر زیادہ مل جائے. ویسے تو میرے بھائی یہ رمضان کا ہی مہینہ جو ہے یہ قرآن کا ہی مہینہ ہے. قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ سورہ 183 نمبر آیت میں کہا کہ قرآن کو ہم نے اس مہینے میں نازل کرا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو آپ کوشش کر کے چاہے تھوڑا ہی پڑھ لیں، اللہ کو آپ کی مجبوری پتہ ہے.
1 2 رکوع سے شروع کریں تو آپ کی طبیعت نہیں بڑھنے انشاءاللہ، پھر آپ ٹائم بھی سیو کریں گے۔ عمل آپ نے پوچھا تو بہترین عمل میں بتاؤں، ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ میں کہا کہ میں آج تمہیں تھوڑے وقت میں بڑا عمل بتا دوں، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کے اندر چلے گئے حجرے میں، اور جب آ کے پوچھا صحابہ کرام نے تو حضور نے کہا کہ میں نے 10 پارے تمہارے سامنے پڑھے۔ یہ جو سورہ اخلاص ہے 10 پاروں کی برابر فضیلت رکھتی ہے ایک بار پڑھنا۔ تو اگر آپ ڈاکٹر صاحب 3 بار سورہ اخلاص ہر نماز کے بعد پڑھ دیا کریں گے تو آپ کو ایک قرآن کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور بھی کچھ رہ گیا؟ ایک سوال اور ہے جی، کیا رمضان میں مرنے والوں کا حساب نہیں ہوتا؟ اور ایک اسی میں یہ کیا مدینے میں مرنے والوں کا حساب نہیں ہوتا؟ ان کا سوال یہ ہے کیا رمضان میں مرنے والوں کا حساب نہیں ہوتا ہے، مدینے میں مرنے والوں کا حساب نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، سب کا حساب ہونا ہے، ہر حال میں ہونا ہے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے۔ اب اگر مدینے میں کوئی منافق مر گیا ایسا تھوڑی ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، یہ تو ایمان اگر آپ ساتھ لے کے گئے تو آپ کے حساب کتاب میں انشاءاللہ سہولت ہوگی۔ باقی اور آپ رمضان میں مر جائیں مدینے میں مر جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے۔ تو اگر اس نیت سے کوئی مدینے جا کے رہنے لگے کہ میں اپنے نبی کی قدموں کے دھول میں جان نکل جائے میری، تو وہ اس کی نیت کے حساب سے اسے شاید اجر ملے گا، باقی حساب کتاب تو سب کا ہونا ہی ہونا ہے ہر حال۔ وما علینا الا البلاغ۔